الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله 22 جمادی الاخری 1445 ہجری اور جمعۃ المبارک کی یہ نورانی گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارزانی فرمائی ہیں کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھ کے اس کے محبوب لوگوں کا تذکرہ کریں، اس کے محبوب کا اور اس کے محبوبوں کے محبوب کا تذکرہ کریں۔ آج آپ کے سامنے جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کی شان بیان فرما رہا ہے جو تمام صحابہ سے جدا ہے، جو تمام صحابہ سے الگ ہے، جس کی نیکیاں تمام مسلمانوں سے زیادہ ہیں، جس کی نیکیاں چاند ستاروں کی تعداد سے بڑھ کے ہیں، جس کے کندھوں پہ بیٹھنے والے فرشتے دوسرے لوگوں کے کندھوں پہ بیٹھنے والے فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں، وہ ہستی کہ جب دنیا میں چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ عتیقم من النار ہے، یہ دوزخ سے بری ہے۔ وہ شخص کہ جس کی نیکیاں مانگنے کے لیے فاروق اعظم ان کے در پہ حاضر ہوتے ہیں، وہ شخص کہ جس کی مدح ثنائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے۔ باقی جتنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، ان کا ذکر کہیں قرآن میں نہیں ملتا، اگر ذکر ملتا ہے تو ان کے صحابی ہونے کا ذکر کہیں نہیں ملتا، لیکن یہ واحد وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور کا صحابی قرار دیا ہے۔ اگر کسی اور صحابی کی صحابیت کا انکار کیا جائے تو آدمی گمراہ تو ہو سکتا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر وہ واحد صحابی ہیں کہ اگر ان کی صحابیت کا انکار کیا جائے تو بندہ دائرہ اسلام میں رہ نہیں سکتا، بندہ جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صحابیت، اللہ تعالیٰ نے ان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دوست سنگی ہونے کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ماضی، کوئی حال، کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز یا کسی بندے کے بارے میں کوئی جملہ ارشاد فرماتا ہے تو اللہ کی نگاہ ناز میں اس بندے کا ماضی بھی ہوتا ہے، اس کا حال بھی ہوتا ہے، اس کا مستقبل بھی ہوتا ہے۔ پتہ چلا اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی قرار دیا
تو آپ کی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ یہ ماضی میں بھی پاک تھے، حال میں بھی پاک ہیں، اور مستقبل میں بھی قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صحابیت کا اقرار جو ہے وہ قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے۔ اب اگر ہم سیدنا صدیق اکبر کے فضائل گننا چاہیں تو کوئی شمار نہیں کر سکتا، کتابیں لکھی جا چکی ہیں، کرتاس فل کر دیے گئے ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی شان کما حقہ کوئی بیان کر نہیں سکتا۔ لوگوں نے بڑی شانیں بیان کی، لوگوں نے بڑے نغمے آپ کی ثنائے گستری میں بیان کیے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی وہ شان بیان نہیں کر سکتے۔ اگر اس آیہ مبارکہ میں دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ ہجرت کا واقعہ بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم اس پیارے نبی کی مدد نہیں کرو گے، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی مدد فرما دی ہے۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب کافروں نے اس پیارے نبی کو غیر وطن کہہ دیا، جب اپنے وطن سے نکال کے دوسرے وطن کی طرف مجبور کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کریں، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کون تھا؟ فرمایا ثانی اثنین، دوسرے میں سے دوسرے تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کے دوسرے تھے۔ کہاں پہ تھے؟ اذ ہما فی الغار، اس غار میں یہ دونوں ہستیاں موجود تھیں۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ پریشان نہ ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے غم۔ خوف یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی ذات سے ہو، غم یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی ذات سے ہو۔ بچوں کا غم ہے، بیوی کا غم ہے، محبوب کا غم ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو یہ غم تھا اور یہ پریشانی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو دشمن ہمیں دیکھ لے اور ہم پہ حملہ کر دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سیدنا صدیق اکبر پریشان نہ ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے اللہ نے فرما دیا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کا ساتھ دیتا ہے، پھر ساری دنیا ایک طرف ہو جائے تو اسے ساری دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے سر پہ جو سایہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ سارے لوگ ہجرت کر رہے ہیں، اب ہماری باری بھی آنے والی ہے، ہمیں بھی حکم ہوگا کہ ہجرت کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز یہ دیکھتے کہ کب ہجرت کا موقع آئے گا، کب اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے گا کہ ہم اس بستی کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف کوچ کریں گے، مدینہ کی طرف عازم سفر ہوں گے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر کو یہ فرما دیا تھا کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے۔ اب ہر رات گزرتی، محبوب پہ ایسے وہ رات گزرتی تھی، یہ سیدنا صدیق اکبر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محب صادق تھے، ہر رات کو سواری کو تیار کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ سواری تیار کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ رات کو کھڑے ہو جاتے کہ کیا پتہ رات کو ہی حکم ہو جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی بھی تکلیف دینا مجھے گوارا نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی بندے کو بھیجیں، سواری تیار کریں اور وقت کافی بیت چکا ہو۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب حکم آ جائے اللہ تعالیٰ کا اور سواری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے باہر کھڑی ہو، جو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دروازے سے باہر نکلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نوکر اسی وقت حاضر ہو۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر تھے کہ جو ہر وقت ہمتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری میں حاضر ہوا کرتے تھے، ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ اور جب یہ ہجرت کا واقعہ آیا، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ جب ہجرت کی رات تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اے علی،
آج تو میرے بستر پہ سو جا اور چین اور سکون کی نیند سو جا، جب صبح ہو جائے جن جن کو امانتیں لوٹانی ہیں ساری امانتیں لوٹا کے پھر جو ہے تو مدینے میں آ جانا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں کہ سب سے سکون کی نیند آپ کب سوئے؟ آپ نے فرمایا میں جب بھی رات کو سوتا تھا مجھے یہ خدشہ ہوتا، مجھے یہ دل میں یہ غم لگا رہتا کہ شاید میں صبح کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکوں، شاید میری آنکھیں صبح نہ کھلیں، کیوں مجھے مرنا ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کے محبوب نے فرما دیا کہ آج صبح کو تم نے ایمانتیں واپس لوٹا کر مدینے میں آنا ہے، تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آج رات مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ کے حبیب نے مجھے فرما دیا ہے کہ صبح ایمانتیں لوٹا کے آنا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں بخشیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے۔ اب ذرا دیکھیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل رہے ہیں، ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے، دونوں طرف دشمن کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ننگی تلوار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین سے ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی اور اس پہ جو ہے اللہ کا نام لے کر اس کو ہوا میں بلند کیا، جتنے کافر موجود تھے سب کی آنکھوں میں وہ خاک چلی گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیچوں بیچ جو ہے وہ نکل کے ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب اتنے کافر تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈر نہیں لگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خاک پھینکی اور بیچ میں سے نکل گئے۔ سب کافروں نے ننگی تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں، لیکن کیا ماجرا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سارے دشمنوں کے بیچ میں سے نکل کے جا رہے ہیں، لیکن تین راتیں جو ہیں وہ غار میں جو ہے وہ چھپ کے رہے دشمن سے۔ اب کوئی آدمی یہ بھی اعتراض تو کر سکتا ہے کہ یہاں پہ دشمنوں نے ننگی تلواریں اٹھا رکھی تھیں، ہر بندے کے ہاتھ میں تلوار تھی، آپ ڈرے بغیر یہاں سے نکل گئے اور 3 راتیں جو ہے وہ غار میں چھپے رہے۔ بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر کو وہ شان اور فضیلت عطا کرنا چاہتے تھے، وہ قرب اور محبت کے لمحات عطا کرنا چاہتے تھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم تو وہ ہیں، اگر اشارہ کریں تو چاند ٹوٹ جائے، اگر اشارہ کریں عصر کے بعد ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، اگر اشارہ کریں تو پہاڑ جو ہے وہ سونے میں تبدیل ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ڈرنے کے لیے 3 دن غار میں چھپے نہیں رہے، بلکہ یہ سیدنا صدیق اکبر کو معیت عطا کرنا تھی، یہ سیدنا صدیق اکبر کو یہ شان بخشنا تھی کہ جو 3 دن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ انوار نبوت اترتے رہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ بھی جو ہے وہ سارے انوار و نبوت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے سیدنا صدیق اکبر کو بھی ملتے رہے۔ شان دیکھیں، ادھر حضرت علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پہ محو استراحت ہیں، اور ادھر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی گود میں ہے۔ دونوں کی شان ملاحظہ فرمائیں۔ اور پھر کیا ہوا، جہاں پہ آیہ مبارکہ میں دیکھا جائے ثانی اثنین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسرا کہا گیا ہے۔ اب اگر ان دونوں ہستیوں کا مطالعہ کیا جائے، نہ ان کی فضیلت برابر ہے، نہ ان کا مقام برابر ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلا نہیں دوسرا کہا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ غار میں سب سے پہلے داخل ہونے والے سیدنا صدیق اکبر تھے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ جو نوکر ہوتا ہے، جو غلام ہوتا ہے، وہ گھر میں پہلے داخل ہوتا ہے، گھر میں داخل ہو کر صفائی کرتا ہے، پھر اپنے آقا سے کہتا ہے آقا گھر اب صاف ہو چکا ہے، مکان صاف ستھرا ہو چکا ہے، اب مکان میں تشریف لائیں۔ پتہ چلا اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دل میں بسانا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر دل میں لانے کی کسی کی خواہش ہے، سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کو دل میں لاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر دل میں آئیں گے، ساری گندگی ساری پلیدی دور فرمائیں گے۔ جب ساری گندگی دل سے دور ہو جائے گی، سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس بندہ مومن کا دل پاک و صاف ہو چکا ہے، اب اس کے دل میں تشریف لے آئیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بندہ مومن کے دل میں جو ہے وہ جلوہ گر ہو جائیں گے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے تن کے کپڑے اور اپنی پگڑی اتار کے ان کو جو ہے وہ پھاڑ کر ان کو پرزے کر کے
جتنے بھی سوراخیں تھیں ساری کی ساری سوراخوں پہ جو ہے وہ ایک ایک کپڑا رکھ دیا. اب صرف سطر کا کپڑا باقی ہے, ایک سوراخ باقی رہ چکا ہے. تو آپ نے کہا کہ اس سوراخ کو کیسے بند کیا جائے کہ پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ ہو. تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی ایڑی یا اپنا انگوٹھا جو ہے اس سوراخ کے اوپر رکھ دیا جائے. دونوں روایتیں ملتی ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے اس سوراخ پہ اپنا انگوٹھا یا اپنی ایڑی رکھ دی. اب وہ سانپ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا مشتاق تھا, وہ بھی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا چاہتا تھا. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں تھے, کائنات میں جتنی خشک و تر چیزیں ہیں ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں, ہر چیز کے نبی تھے. وہ سانپ بھی حضور کا دیدار کرنا چاہتا تھا. اس نے چاہا کہ اب مجھ میں زہر بہت ہے, اب میں صدیق اکبر کو کیسے کہوں کہ راستہ چھوڑے, میں نے حضور کا دیدار کرنا ہے. علماء فرماتے ہیں اس سانپ نے سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں پہ بوسہ دیا, لیکن اس کا زہر اتنا تھا سیدنا صدیق اکبر کے جسم میں وہ زہر اثر کر گیا. سیدنا صدیق اکبر نے پاؤں ہٹایا, اس سانپ نے بھی دیدار کر لیا. اب ہوا کیا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سانپ نے کاٹا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم ہوا. آپ کو شدت غم کی وجہ سے, اس تکلیف کی وجہ سے آپ کے آنسو مبارک نکلے. حالانکہ بات یہ نہیں ہے, آنسو کسی اور وجہ سے نکلے تھے. اگر سانپ کے کاٹنے کی تکلیف کو دیکھا جائے تو یہ تکلیف معمولی ہے. دوسری طرف دیکھتے ہیں, دوسری طرف حسن کی طرف آتے ہیں. جب زلیخا کو عورتوں نے کہا کہ اے زلیخا تو کتنی پاگل ہو چکی ہے, اپنے ہی غلام پہ فریفتہ ہو چکی ہے, اپنے ہی غلام پہ عاشق ہو چکی ہے, وہ اتنا حسین تو نہیں ہے. زلیخا کو پتا تھا کہ انہوں نے یوسف کو ابھی دیکھا نہیں ہے, اگر یہ یوسف کو دیکھ لیتی تو یہ بات کی بولیاں مجھ میں نہ باندھتی. انہوں نے کہا کہ ایسا کر لیتے ہیں, کل میرے گھر میں ساریاں حاضر ہو جانا. سب حاضر ہو گئیں. اب جب سب حاضر ہو گئیں, ان کے ہاتھ میں سیب پکڑا دیا, ہاتھ میں چھری پکڑا دی اور کہا کہ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کو بیچ میں سے گزارا جائے. جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو بیچ میں سے گزارا گیا, قطعنا ایدیہن, انگلیوں کا ذکر نہیں, ایدیہن ہاتھوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے ہاتھوں کو کاٹ دیا. اصابعہن نہیں کہ انہوں نے انگلیاں نہیں بلکہ پورے ہاتھ کاٹ دیے. اب ہاتھ کاٹنا یہ زیادہ تکلیف دہ ہے اس کے مقابلے میں کہ پاؤں پہ کوئی سانپ کاٹے, یہ تکلیف کم ہے. ہاتھ کاٹنا یہ زیادہ تکلیف ہے. حسن یوسف کو دیکھنے والوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا, لیکن زبان سے اف تک نہ ہوئی, آنکھوں سے آنسو نہ نکلے. وجہ یہ تھی کہ وہ حسن یوسف دیکھ رہے تھے اور صدیق اکبر جو ہے وہ حسن مصطفیٰ دیکھ رہے تھے, حسن مصطفیٰ دیکھ رہے تھے. یہ شدت غم یا شدت تکلیف نہیں تھی, بلکہ یہ وجہ یہ تھی کہ کہیں سانپ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ پہنچا دے. اور دو ہی ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے آنسوؤں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار کے بھی بوسے لیے ہیں. ایک حضرت علی ہیں اور ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں. وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کی گود میں آرام فرما رہے ہیں, عصر کا وقت گزرا جا چکا ہے, اب بالکل ختم ہو چکا ہے, نماز کا وقت نہیں رہا. اب اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں, وہ شوق دیکھیں, وہ تڑپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد بھی منانی ہے, اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ بھی کرنا ہے, لیکن اللہ کے محبوب کو راضی بھی رکھنا ہے, ناراض بھی نہیں کرنا. اب محبوب کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اپنا سر انور اٹھائیے, میں نے اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے. اگر یہ کہیں یہاں بے ادبی, اگر نماز نہ پڑھیں وہاں بے ادبی ہیں علی, اب کریں کیا؟ ان کی آنکھوں میں آنسو, یہ سوچ سوچ کے آنکھوں سے آنسو لڑکا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پہ گرا. یہ ایک آنسو وہ ہے جو حضرت علی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار کو بوسہ دے رہا ہے, اور دوسرا آنسو سیدنا صدیق اکبر کا غار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار کے بوسہ دے رہا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت علی سے پوچھا کیا ہوا, تو انہوں نے سارا ماجرا عرض کر دیا اور کہا کہ غلام ہو آپ کا, نماز جو ہے وہ قضا ادا کرے, یہ ہو نہیں سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی, اشارہ فرمایا, سورج دوبارہ واپس پلٹا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ادا نماز کی.
اب دوبارہ نماز کو ادا کر لیا، اور سیدنا صدیق اکبر میں جب غار حرا میں موجود تھے، آپ کا آنسو جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار پہ پڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاگے اور پوچھا، اے سیدنا صدیق اکبر بتا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ کی حفاظت پہ مامور تھا اور سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے۔ میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں سانپ آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، اسی سوچ کے عالم میں میرے آنسو نکلے، آپ کے چہرے انور پہ پڑ گئے، میرے آنسو جو ہے وہ آپ کے چہرے پہ قربان ہو رہے ہیں، اور میں صدیق جو ہے وہ آپ کی ذات پہ قربان ہو رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کس پاؤں پہ تمہیں سانپ نے کاٹا ہے وہ ذرا پاؤں آگے کرو۔ اب ادب دیکھے، سیدنا صدیق اکبر نے پاؤں آگے حضور کی طرف نہیں بڑھایا بلکہ پاؤں پیچھے کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ زخم دیکھ لیا۔ اس اشارے سے پتہ چلتا ہے کہ جو صدیق ہوتا ہے وہ مر تو سکتا ہے لیکن نبی کی طرف پاؤں نہیں کر سکتا۔ صدیق جو ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق صادق جو ہوتا ہے، وہ مر تو سکتا ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلا سکتا۔ اب پاؤں پیچھے کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ زخم دیکھا، پاؤں اٹھایا، اپنا لعاب دہن اتارا اور سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں پہ وہ لگایا، وہ زخم ٹھیک ہو گیا، آسمان حرکت میں آیا۔ میرا وجدان کہتا ہے آسمان نے سیدنا صدیق اکبر کے اس ادا پہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا پہ یہ کہا ہوگا کہ اے صدیق اکبر، ہم روز اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا یہ چاند والا محبوب ہمارے اوپر آ جائے۔ جب ہمارے آسمانوں میں یہ تیرا محبوب آئے گا، ہم اس کے پاؤں کے تلووں کے بوسے دیں گے، ہم اس کے پاؤں کے تلووں پہ قربان ہو گئے۔ اے سیدنا صدیق اکبر، تیری شان پہ ہم قربان جائیں۔ آسمان سیدنا صدیق اکبر کو کہہ رہا ہے کہ میں آسمان ہو کر تیری شان پہ قربان جاؤں۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تلووں کو چوم کر بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاؤں کے زخم پہ جو ہے وہ مرہم کر رہے ہیں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے۔ پھر کیا ہوا کہ یہاں پہ 3 دن جب مکمل ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کو لیا کہ چلیں اب واپس چلتے ہیں مدینے کی طرف، دشمن جو ہے وہ غائب ہو چکے ہیں۔ جب دشمن غائب ہوئے، اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے صاحب سے کہا کہ غم نہ کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، سیدنا صدیق اکبر کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب مدینے کے قریب جب پہنچے، صحابہ فرماتے ہیں جب 3 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار میں رہے اور آپ کے عاشق صادق سیدنا صدیق اکبر آپ کے ساتھ 3 دن رہے، جہاں پہ وحی اترتی تھی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کی بارش ہوا کرتی تھی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی پڑتی رہی، سیدنا صدیق اکبر پہ پڑتی رہی۔ اب وہ انوار و تجلیات اتنی پڑی، سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پہ اتنی روشنی ہو گئی کہ یہ 2 ہستیاں آگے پیچھے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لیکن مدینے کے لوگ جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ جانتے نہیں تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے۔ جب انہوں نے دونوں ہستیوں کو دیکھا، وہ پتہ نہیں کر سکتے تھے، وہ یہ معلوم نہیں کر سکتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی ذات ہے اور سیدنا صدیق اکبر کی کون سی ذات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ انوار و تجلیات وہ ساری جو اتر رہی تھی، سیدنا صدیق اکبر نے بھی سمیٹ لیں۔ پھر جب گرمی کا جب سورج سر پہ آیا، سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھ کر اپنی چادر مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ رکھی، تو لوگ اس وقت سمجھ گئے کہ یہ غلام ہیں اور جن کے سر پہ چادر رکھی جا رہی ہے وہ آقا ہیں۔ تو پتہ چلا اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نصیب ہو جائے تو بندے پہ رنگ بھی جو ہے وہ مصطفیٰ والا چڑھتا ہے۔ جو آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپناتا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپناتا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ پہ چلتا ہے، پھر اس پہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا رنگ چڑھتا ہے، پھر اس پہ صدیق اکبر کی نورانیت کا وہ رنگ چڑھتا ہے۔ چلتا تو وہ زمین پہ ہے لیکن اس کے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ جنت میں ہوتی ہے۔ اسی طرح آئیں اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند روایات آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت قاضی شریح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں جمعے والے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں حاضر ہوا اور آپ نے یہ بیان فرمایا کہ
کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے، خیر ھذہ الامہ، کہ اس امت میں سب سے بہترین بعد نبیہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو سب سے افضل ہے حضرت ابو بکر ہیں۔ پھر فرمایا اس کے بعد جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم ہیں، اس کے بعد عثمان غنی ہیں، ثم انا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں ہوں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت علی نے بہت ساری شادیاں کی۔ ایک شادی سے آپ کے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام محمد بن حنفیہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں، خیر ھذہ الامہ بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایون، کہ اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر، حضرت ابو بکر ہیں۔ پھر پوچھا، انہوں نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ شاید جو ہے وہ اس کے بعد حضرت علی اپنا کہیں، اور میں نے یہ کہہ دیا کہ کیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ افضل آپ ہیں؟ تو آپ نے عاجزی اور انکسار کی طور پہ فرمایا انا الا من رجل المسلمین، کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام بندہ ہوں۔ ایک اور روایت کنز العمال کی روایت پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، علی متقی ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہند میں رہنے والے تھے۔ انہوں نے کنز العمال کتاب لکھی، 16 یا 18 جلدوں پہ موجود ہے۔ اس کی بہرحال 13 جلد میں یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ ایک نوکر، ایک خادم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مامور تھا، وہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے فجر کی نماز میں پانی کا لوٹا لایا، وضو کرایا، وضو کرانے کے بعد پوچھتا ہے کہ اے حیدر کرار، آپ ان کی بارگاہ میں یوں جولی پھیلاتا ہے کہ آپ مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ حضرت علی جب یہ معاملہ دیکھتے ہیں مسکرا پڑتے ہیں۔ خادم نے پوچھا مسکرا کیوں رہے ہو، بتاؤ وجہ کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یہی وقت تھا، ایک صبح تھی جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، وضو کا پانی پیش کیا، وضو کا پانی پیش کرنے کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا، میں نے جولی پھیلائی اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل، آج مانگ، جو مانگتا ہے تجھے عطا فرماؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک سوال کیا، اول من یدعا الی الحساب یوم القیامہ، کہ مجھے بتائیں قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کے لیے کس کو اللہ تعالیٰ بلائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر، سب سے پہلے حساب کے لیے حضرت ابو بکر کو بلایا جائے گا۔ پھر میں نے سوال کیا اس کے بعد کس کو بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ثم عمر، اس کے بعد عمر کو بلایا جائے گا۔ پھر میں نے سوال کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے۔ پھر میں نے پوچھا کون؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتا، اے علی تیسرے نمبر پہ تجھے بلایا جائے گا۔ اب میں کہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر جگہ پہ عثمان کا ذکر تیسری مرتبہ ہوا کرتا تھا، یہاں پہ چوتھی مرتبہ کیوں ہو رہا ہے؟ تیسری مرتبہ میرا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے سوال کر دیا اینا عثمان، کہ عثمان کو کب بلایا جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا ایک ہی بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، وہ حضرت عثمان ہے، وہ حضرت عثمان ہیں۔ آج اگر ہم نے حضرت عثمان کی سیرت کو اپنانا ہے، حضرت علی کی سیرت کو اپنانا ہے، فاروق اعظم کی سیرت کو اپنانا ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سیرت کو اپنانا ہے، تو کل قیامت کے دن یہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنت میں ساتھ لے جائیں گے۔ لیکن آج ہماری زندگی دیکھیں، وقت مختصر ہے، 2 چیزیں اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وقت مختصر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلیں، صحابہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ صحابہ نے جس طرح زندگیاں وقف کی، ہم اس طرح زندگیاں وقف کر دیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایمان قبول کیا تو 40,000 دینار پیش کیے۔ غزوہ تبوک میں بھی 40,000 دینار پیش کیے۔ اب جب غزوہ تبوک کے موقع پر 40,000 دینار پیش کیے تو حضرت جبریل آ گئے اور آ کے یہ کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اپنے غلام سے پوچھئے کہ کیا یہ اللہ سے راضی ہے یا نہیں۔
تو غلام کہتا ہے انا ان ربی رادن، کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ زندگی ایسے گزاریں۔ یہ وہ واحد اس امت کا شخص ہے کہ رب کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ اے میرے بندے بتا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، وگرنہ ہر بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی شان وہ ہے کہ اللہ پوچھتا ہے بتا میرے بندے تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں راضی۔ اب ایک اور چیز، دنیا میں ایک کتاب لکھی گئی، بہت بڑا ایک رائٹر تھا، بہت بڑا وہ سفر کرنے والا تھا، اس نے انگلش میں ایک کتاب لکھی کہ 100 کامیاب مرد یا 100 کامیاب عظیم ہستیاں۔ اس میں اس نے پوری دنیا کا مطالعہ کیا، جگہ جگہ پہ گھوما، جگہ جگہ پہ پھرا کہ سب سے پہلے کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ تو اس نے 100 بندے جو ہے وہ تلاش کیے، کافی سال وہ محنت کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے جب 100 بندوں کو تلاش کر لیا کہ جو سب ایک جیسے ہیں، اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کتاب کے پہلے نمبر پہ کس کو رکھوں، کیونکہ 100 کے 100 پہلے نمبر پہ تو نہیں رکھے جا سکے۔ اس نے جب کتاب کی ترتیب دی تو اس نے کہا کہ میں نے ساری فضیلتیں دیکھی، میں نے ساری چیزیں چیک کر لیں، لیکن سب سے پہلے نمبر پہ جو میں نے رکھنا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ وہ انگریز تھا، مسلمان نہیں تھا، اس نے سب سے پہلے جس چیز کو ترجیح دی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ آج اگر ہم مسلمان ہو کر ہر کام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عمل کو ترجیح اگر نہیں دیں گے تو ہمارا ایمان کیا ہوگا، ہمارا کلمہ کیا ہوگا۔ اسلام آباد میں پرانی بات ہے، بڑے بڑے ملکوں سے ڈاکٹر بلائے گئے اور دانتوں کے ڈاکٹر بلائے گئے، اور سب نے جب اپنی تحقیقات پیش کی تو وہاں پہ یہ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں دانتوں کی بیماریاں جو ہے وہ سب سے زیادہ کم ہیں۔ یورپ کے ممالک میں دیکھ لیں سب سے زیادہ بیماریاں ہیں، اور یورپ کے ہی ممالک سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ بہتر سے بہتر اعلیٰ کمپنی کے ٹوتھ پیسٹ بنا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں بیماریاں زیادہ ہیں۔ اب یورپ کے جتنے ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا اس کی وجہ ایک ہے، پاکستان میں یہ بیماریاں کیوں کم ہیں، دانتوں کی بیماریاں کیوں کم ہیں؟ وجہ یہ ہے ٹوتھ پیسٹ ہمارا اعلیٰ ہے، کمپنیاں ہماریاں اعلیٰ ہیں، لیکن یہ پاکستان میں بیماری کیوں کم ہے؟ کیونکہ ہم اعلیٰ کمپنی کے ٹوتھ پیسٹ تو استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے وہ اعلیٰ نبی کی سنت مسواک کو زندہ کیے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان میں بیماریاں کم ہیں۔ آج جو آدمی یہ تحیہ کر لے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کو زندہ کر دے گا تو وہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا، پریشانیوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ آج کے مختصر سے اس خطبے میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر عمل میں دیکھ لیں کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل سے راضی ہیں یا نہیں۔ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس میں صرف اتنا غور کر لیں کہ کیا اس سے میرا رب راضی ہے یا نہیں۔ اگر یہ عمل آپ نے کر لیا تو آپ سب سے بڑے جو ہے وہ مفتی ہیں۔ آپ برے کام سے بچنے کے لیے صرف اتنا سوچیں کہ کیا اس عمل سے میرا رب راضی ہوگا یا نہیں۔ میں نماز پڑھنے نہیں آ رہا، اس سے میرا رب راضی ہوگا یا نہیں۔ میں جھوٹ بولنے لگا ہوں، اس سے میرا رب اور میرا مصطفیٰ راضی ہوگا یا نہیں۔ بس یہ کلیہ اپنے ذہن میں اپنا لیں تو آپ ہر برائی سے بچتے رہیں گے اور ہر نیکی جو ہے وہ آپ کا مقدر بنتی رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔